السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد۔ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے تمام شعراء کرام، نقیب اجلاس، سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حبیب رب العالمین، مصباح المقربین، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جد الحسن والحسین کی بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار باوز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ سرکار ملت کانفرنس میں حاضر ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں یہی دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ شام سے لے کر ابھی تک آپ حضرات نعت و مناقب سماعت فرما رہے تھے۔ ہندوستان کے تمام شہرت یافتہ شعراء کرام سے اور اچھی نقابت جناب شعبان برکاتی صاحب سے بھی سماعت فرما رہے تھے۔ مختصر تقریر آپ نے جامع میاں سے بھی سماعت فرمایا، کیونکہ ان کے جانے کا وقت ہو گیا تھا اس لیے وہ چلے گئے۔ اس ٹھنڈک کے موسم میں سرکار ملت کمیٹی کے ممبران نے کافی محنت و مشقت کے بعد ایک عظیم کانفرنس کو سجایا، کیونکہ سرکار ملت حضرت سید شاہ نسیم اختر قادری رزاقی کو کہا جاتا ہے، اور انہی کے نام سے ان کے مریدین اس کانفرنس کو سجاتے ہیں۔ ہر سال ایک اچھے خطیب اور مشہور شعراء کو اپنے جلسے میں بلاتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ان تمام ممبران اور اس جلسے میں جن لوگوں نے میدان میں در میں قدم سخن جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، پروردگار عالم ان کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ شعبان برکاتی صاحب، ان سے کوئی بہتر تو زمانے کا نہیں ہے، ان سے کوئی بہتر تو زمانے کا نہیں ہے، طیبہ کو کبھی چھوڑ کے جانے کا نہیں ہے، طیبہ کو کبھی چھوڑ کے جانے کا نہیں ہے، اور ایسا کوئی دنیا میں مسلمان نہیں جس پر، ایسا کوئی دنیا میں مسلمان نہیں جس پر احسان محمد کے گھرانے کا نہیں ہے، احسان محمد کے گھرانے کا نہیں ہے، اور ایمان کی شاخوں پہ ہیں رحمت کے پرندے، ایمان کی شاخوں پہ ہیں رحمت کے پرندے، دھڑکن سے کہو شور مچانے کا نہیں، دھڑکن سے کہو شور مچانے کا نہیں ہے، اور
اس دل میں ہے سرکار کے بچوں کی محبت، اس دل میں ہے سرکار کے بچوں کی محبت، اس دل میں کسی اور کے آنے کا نہیں ہے، اس دل میں کسی اور کے آنے کا نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم کا کہیں نام جو لکھو، سرکار دو عالم کا کہیں نام جو لکھو، یہ جان لو پھر اس کو مٹانے کا نہیں ہے، یہ جان لو پھر اس کو مٹانے کا نہیں ہے۔ اور شبیر کی الفت کا تقاضا ہے کہ یہ سر، شبیر کی الفت کا تقاضا ہے کہ یہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے، جھکانے کا نہیں ہے، کٹ جائے تو کٹ جائے، جھکانے کا نہیں ہے۔ اور میں خانے آقا سے نکل جائیں منافق، میں خانے آقا سے نکل جائیں منافق، کم ظرف کو یہ جام پلانے کا نہیں ہے، کم ظرف کو یہ جام پلانے کا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی ایک رات اس نے ہماری زندگی کو بڑھا دیا، تو شام سے لے کر ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہم اور آپ سن رہے ہیں، یہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور صرف آپ ابھی رسول کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر رسول سن رہے ہیں، تو صرف شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی موقع ملے تو آپ کو اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب صبح سے شام تک آپ جب رات کو سونے اپنے بستر پر جائیں تو اس رب کا شکر ادا کرے، پروردگار عالم تو نے ایک دن کی مجھ کو زندگی عطا کر دیا، اب میں سونے کے لیے بستر پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے صبح کا سورج میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، مولا صبح سے شام تک جانے انجانے میں جو بھی مجھ سے گناہ ہو گیا، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مولا معاف کر دینا۔ اس کے بعد جب آپ سو جائیں اور نیند کھل گئی، آپ جب صبح اٹھ جائیں تو سب سے پہلے پھر اسی رب کا شکر ادا کریں، پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ میں تو یہ سوچ کر آج رات کو سویا تھا کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری رات ہوگی، لیکن تیرے کرم سے، تیرے رحم سے میری آنکھ کھل گئی اور سورج پر نظر پڑ گئی۔ میرا پروردگار عالم میری زندگی تو نے بڑھا دیا، تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرنے سے، ابھی شاعر اسلام جناب جاوید آگے کیا لگا قادری، جناب جاوید قادری صاحب نے کہا کہ شکر ادا کرتے رہو۔ شکر ادا کرنے سے دولت بھی بڑھتی ہے، شکر ادا کرنے سے زندگی بھی بڑھتی ہے، چونکہ زندگی بڑھانے والا بھی وہی رب ہے اور دولت میں اضافہ اور برکت دینے والا بھی وہی رب ہے۔ چونکہ میں تو ہر سال آتا ہوں، تقریباً اس جلسے کی شروعات میں نے ہی کیا ہے، سرکار ملت کانفرنس کا نام میں نے ہی دیا ہے، اور یہ جو کمیٹی جو یہ کانفرنس کرا رہی ہے، اولاد خدام سیدنا پاک، اس کمیٹی کا نام بھی میں نے رکھا ہے۔ میں تو صدر کی حیثیت سے آتا ہوں، اور اب یہ کمیٹی مضبوط ہو گئی ہے تو ہندوستان کے مایناز خطیب اور شورا کو بلاتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس میں اسٹیج پر بیٹھ کر تھوڑی دیر آپ کے سامنے روبرو ہو جاؤں، باقی خطاب آنے والے خطیب سے ہو۔ لیکن آج جامی میاں کے ساتھ بھی اتفاق ہوا کہ کل صبح 7 بجے کی ان کی فلائٹ ہے، تو 12 بجے ان کو نکلنا ہے۔ مختصر تقریر وہ کر کے چلے گئے، لیکن اس کمی کو ہمارے شاعر ویشالوی صاحب اور جناب جاوید قادری صاحب، جناب بدر الحسن صاحب اور جناب ہمارے شعبان برکاتی صاحب نے اس کمی کو پوری کر کے گھڑی کے سوئی کو تقریباً 2:45 تک پہنچا دیا۔
اس ٹھنڈک میں آپ کا بیٹھنا، یقیناً آپ کسی کی محبت میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ نہ ان شعراء کی محبت میں بیٹھے ہوئے، نہ کسی خطیب اور نقیب کی محبت میں بیٹھے ہوئے۔ آپ اگر کسی کی محبت میں بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے محبت آپ رسول پاک کی محبت میں بیٹھے ہوئے، اور دوسری محبت یہ کہ آپ سرکار ملت کی محبت میں بیٹھے ہوئے، اس نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے جو نبی آپ کے لیے رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اور آپ کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ایک ہے اور صبر ایک ہے۔ تو شکر نے صبر سے کہا کہ سب سے بڑا شاکر کون ہے، سب سے بڑا شکر ادا کرنے والا کون ہے؟ تو صابر نے کہا کہ سب سے بڑا صابر اس دنیا پر اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے۔ صبر کرنے والا اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ امام حسین ہے۔ تو شکر نے پوچھا امام حسین اس دنیا میں سب سے بڑے صابر؟ کہا ہاں، 6 مہینے کا بچہ قربان ہوا، صبر کیا، 18 سال کا بیٹا قربان ہوا، صبر کیا، بھتیجا قربان ہوا، صبر کیا، بھانجا قربان ہوا، صبر کیا، دوست قربان ہوا، صبر کیا، اور محبت کرنے والے قربان ہوئے، صبر کیا۔ یعنی ٹوٹل کربلا کے اندر امام حسین کو چھوڑ کر 71 لوگ امام حسین کے سامنے ہر عمر کے لوگ شہید ہوتے چلے گئے، اور امام حسین نے صبر کیا، ذرا سا اف تک نہ کیا۔ جب صبر نے بتا دیا کہ اس کائنات پہ سب سے بڑا صابر اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے، تو پھر صبر نے شکر سے پوچھا کہ اس دنیا پر سب سے بڑا شاکر کون ہے، اس دنیا میں سب سے بڑا شکر ادا کرنے والا کون ہے؟ تو شکر نے کہا کہ امام حسین ہے۔ شکر نے کہا کہ سب سے بڑا شاکر امام حسین ہے۔ جب علی اصغر کی جان گئی تو امام حسین نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا پروردگار عالم کا تیرا شکر ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تو نے میرے بچے کو چن لیا، اور ایک اکبر کیا، ایک اصغر کیا۔ اگر ہزاروں اکبر اور اصغر امام حسین کے پاس ہوتے تو اسلام کی حفاظت کے لیے حسین اسے قربان کر دیتا، اور ہر بچے کی قربانی کے بعد حسین شکر ادا کرتا، مولا میرا ایک بچہ اسلام کی حفاظت کے لیے اس دنیا سے چلا گیا، تیرا شکر ہے۔ صابر بھی حسین ہے، شاکر بھی حسین ہے، صبر کرنے والے بھی حسین ہیں، اور شکر ادا کرنے والے بھی حسین ہیں۔ اور حسینی کی اولاد سرکار سید نسیم اختر قادری ہے، انہوں نے بھی صبر کیا اور انہوں نے بھی شکر ادا کیا۔ لوگوں نے گالیاں دی، صبر کیا، لوگوں نے آوازیں اٹھائیں، صبر کیا، لوگوں نے تحریریں نکالی، صبر کیا، لوگوں نے کتابیں نکالی، صبر کیا، لوگوں نے تقریریں کی، صبر کیا، اور اس کے بعد اخیر میں سرکار سید نسیم اختر قادری نے شکر ادا کیا، مولا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے رسول کو بھی لوگوں نے پتھر مارا، میرے نبی کے اوپر بھی لوگوں نے پورا کڑکٹ ڈالا، میرے رسول کے راستے میں بھی لوگوں نے کانٹا بچھایا، لوگوں نے میرے رسول کو بھی کوڑا سے مارا، لوگوں نے میرے رسول کو بھی گالیاں دی ہیں، تو میرے رسول نے بھی جواب نہیں دیا، میرے رسول نے بھی صبر ادا کیا۔ جب میرے آقا صبر کر رہے تھے یا نسیم اختر قادری بھی صبر کر رہا، اور یہی صبر کا نتیجہ ہے کہ آج پورا اڑیسہ سید نسیم اختر قادری کی خانقاہ سے منسلک ہے، جڑا ہوا۔ آپ سادات سے محبت کرو، سید شاہ نسیم اختر قادری سے محبت کرو، ان کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہو، یقیناً یہ وہی راستہ ہے جو آپ کو مولا علی تک پہنچائے گا، اور مولا علی سے پیارے مصطفیٰ تک پہنچائے گا، اور پیارے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گا۔